وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جس آیت کریمہ کے حصے کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑو. ایسا تو نہیں کہ وہ آسمان سے لٹک رہی ہے، نہیں نا. پھر اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت کو اتنے پیارے انداز میں سرپرست اعلیٰ محدث اعظم مشن ہم شبیہ حضور شیخ الاسلام حضور فاضل بغداد بیان فرماتے ہیں، اللہ کی رسی کیا ہے کہ ہر طرح کے ظلم سے، جبر سے، گمراہی سے، غلط راستے سے، غلط رویوں سے، غلط طریقے سے، گناہوں سے سب سے بچنا چاہتے ہو، آخر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور فاضل بغداد فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد سے پوچھو، غوث اعظم کے جد کریم سے پوچھو، امام اعظم کے استاد غوث اعظم کے جد کون؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو تمہیں دنیا کے آخر کونے میں یا مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف جا کر ڈھونڈنا نہیں ہے. اللہ کی رسی تمہیں کہیں لٹکی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ارے اللہ کی رسی کا نام اہل بیت ہے. اللہ کی رسی نبی کا خاندان ہے. اللہ کی رسی رسول کا گھرانہ ہے. اللہ کی رسی پنجتن ہے. اللہ کی رسی کا نام آل بیت ہے. بس آل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، یہی اللہ کی رسی ہے. یہی اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اوپر جانا چاہتے ہو نا؟ کون ایسا ہے جو بلند نہیں ہونا چاہتا، اوپر نہیں چڑھنا چاہتا؟ کتنی پیاری مثال حضور شیخ الاسلام والمسلمین تاجدار اہل سنت دیتے ہیں. ارے پکڑنا رسی کو مضبوطی سے تمہارا کام ہے. رسی کو مضبوطی سے پکڑنا تمہارا کام ہے. تمہیں سنبھالنا اہل بیت کا کام ہے. مضبوطی سے پکڑنے کی ذمہ داری تمہاری. اب پہلوان ہے تو پکڑ کے چڑھ جائے گا، نوجوان ہے طاقت والا ہے تو پکڑ کے نیچے سے اوپر چلا جائے گا. مجھ جیسا کمزور ہوگا، ناکارہ ہوگا، جو صرف پکڑنا جانتا ہے، چڑھنے کی طاقت نہیں. تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں تمہارے پاس چڑھنے کی قوت نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اگر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے، گھسیٹنے والا گھسیٹ لے گا. جس کے پاس طاقت ہے وہ چڑھ جائے گا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اسے کھینچنے والا کھینچ لے گا، گھسیٹنے والا گھسیٹ لے گا. کیا مطلب؟ ارے تم نے اہل بیت کے دامن کو پکڑا ہے، حسین کے بیٹے مدنی کے دامن کو پکڑا ہے، حسن کے شہزادے شیخ الاسلام کے دامن کو پکڑا ہے. تم نے غوث اعظم کے بیٹے کے دامن کو پکڑا ہے، غریب نواز کے شہزادے کے دامن کو پکڑا ہے، مخدوم اشرف کے بیٹے کے دامن کو پکڑا ہے، محدث اعظم کے نور نظر کے دامن کو پکڑا ہے. ارے جب تم نے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو پکڑنا مضبوطی سے تمہارا کام ہے، کھینچنا ان کا کام. کھینچنا ان کا کام ہے.
اس لیے کہ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کا خاندان ہے، اور ایک کھینچنا یہ حضور شیخ الاسلام کا کام ہے ہمارے درمیان، جس رسی کو ارے نور نظر محدث اعظم نے چھوڑا ہے، اس رسی کا نام الشاہ سید محمد حسن عسکری حضور فاضل بغداد ہے۔ فاضل بغداد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ رسی ہے حضور شیخ الاسلام کی، یہ رسی ہے اہل بیت، کھینچنا اللہ کے، کھینچنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، وہ رسی کوئی اور نہیں ہے، نبی کا خاندان۔ آخری ان باتوں میں ایک جس روایت کو میں بیان کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین بیان فرماتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو معمولی مت سمجھنا، اہل بیت کی محبت تمہیں ساتھ بہت ہی اہم اور خطرناک مقامات پہ کام آتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آتی ہے؟ ساتھ بہت ہی اہم اور خطرناک مقامات پہ کام آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کو بیان کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام اسے نقل کرتے ہوئے ہمارے پیر و مرشد بیان فرماتے ہیں، کیا عند الموت، موت کے وقت جو سختی ہوگی نا میرے دوستو، ساری دنیا بھر کی آپ دولت دینا چاہیں گے، موت کی اس سختی سے بچنے کے لیے یاد رکھیے مگر بچ نہیں سکیں گے۔ آپ کے پاس زمین بھر بھی سونا ہوگا نا تو آپ کہیں گے یہ سارا سونا لے لے مگر موت کی سختی سے مجھے محفوظ رکھ۔ ساری دولت دینا چاہیں گے آپ، موت کی سختی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جسے مل کا کپڑا ہم کہتے ہیں نا، معمولی جو رومال ہوتا ہے اسے آپ بھگو کر کیکر کے کانٹوں کا جھاڑ ہوتا ہے، دیکھیں لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں جسے ہم کیکر کا جھاڑ کہتے ہیں، اس پہ جو ہے آپ کچا کر کے ڈال دو، چوڑا کر کے ڈالنے کے بعد آپ کھینچو اسے، کیا حالت ہوتی؟ خیریت سے رہے گا رومالو؟ وہ مل کا کپڑا سلامت واپس آئے گا؟ نہیں، اس طرح سے روح کو کھینچا جاتا ہے، اب وہ کپڑے کو جیسے کھینچا جاتا ہے، نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے میرے دوستو، حضرت امام فخر الدین رازی سے پوچھو، ہمارا اور آپ کا کوئی حساب نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی، علم کا سمندر، شیطان آیا کہنے لگا کہ حضرت اللہ کتنے ہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی، علم کا سمندر، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، دلیل دو، ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان کہتا میں نہیں مانتا، 1 2 3 4 360 دلیلیں دیتے ہیں۔ کتنے دیتے ہیں؟ 360 دلیل دیتے ہیں، اتنے بڑے علم والے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، حضرت امام فخر الدین رازی 360 دلیل دیتے ہیں، ابلیس نہیں مان رہا، میں اسے بھی نہیں مانتا، سب کاٹ رہا ہے۔ آپ جو ہے گھبرا جاتے ہیں، یہ نزا کے وقت کیا معاملہ، ایمان خطرے میں آ گیا۔ ارے جیسے ہی آپ کی دلیلیں ختم ہو گئی، آپ نے اپنا چہرہ، اپنے ذہن کو اپنے پیر کی طرف کیا، رخ کو اپنے پیر کی طرف کیا۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی، آپ کے پیر و مرشد، وضو کر رہے تھے، وہیں سے آواز دے کر کہتے ہیں، سینکڑوں میل دور تھے، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بلا دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں، بلا دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں۔
میرے دوستو اب شیطان سے آپ ابلیس سے کہتے ہیں کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، اب کیا کاٹے؟ خود کٹ گیا، خود کٹ گیا۔ میرے دوستو کام کون آیا حضرت امام فخر الدین رازی کو؟ کون کام آئے؟ کیسا علم کا سمندر، 360 دلیلیں دیے، ہمارے پاس ایک تو دیتے آپ دلیل۔ اللہ کتنے ہی جگہ تو ایک ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حضرت بولے تھے، مولانا بولے تھے، امام صاحب بولے تھے، فلاں بولے تھے، کیا ہے دلیل؟ یہ دلیل ہے، سو انہوں بولے سنیں ہم۔ پھر ہمیں کیسی فکر کرنا موت کے وقت؟ ہم سے سوال ہوا تو ہمیں کس کیفیت میں رہنا؟ باتیں بہت سارے ہیں، وقت ختم ہو گیا، میں پھیلانا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ روایت کی گزارش کی گئی، اس لیے جو ہے میرا بھی دل چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس روایت کو عرض کر دوں۔ اہل بیت کی محبت، حضور شیخ الاسلام اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں عند الموت، موت کے وقت کام آتی ہے۔ جب کوئی کام نہیں آتا، کون کام آتے ہیں؟ آپ بولیں گے سب، کون کام آئیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وعند القبر، اہل بیت کی محبت موت کے بعد پھر کہاں کام آتی ہے؟ قبر۔ اب خبر کے بعد کیا ہے جی؟ خبر کے بعد کہاں جائیں گے؟ حشر میں اٹھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں، وہیں سونے کا ہے؟ تو پھر بولیے حشر۔ وعند النشور، اہل بیت کی محبت صرف قبر کے حد تک نہیں، حشر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ موت کے منظر کو میں نے مختصر عرض کیا، خبر کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کو ادھر سے بھی دبائے گی، زمین ادھر سے بھی دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائے گی۔ اب وہاں کوئی پوچھنے والا، حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے جب قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں اہل بیت کی محبت تمہاری حفاظت کرے گی۔ پھر قیامت وعند النشور، قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سنے کہ نہیں آپ علماء سے؟ کیسا ہے نفسی نفسی کا عالم؟ دیکھ رہے دنیا میں، دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق کو لینے میں جو ہے ہچکچا نہیں رہا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ میں اچھا رہا تو بس میرا بھائی کیسا تو بھی رندے، میری بہن کیسی تو رندے، ماں باپ کو اولاد کا خیال نہیں، اولاد کو ماں باپ کا خیال نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار کا نہیں، دوست کو دوست کا نہیں۔ آج ساری محبتیں دنیا میں دولت سے ہے، یہ مثال ہے، قیامت کی نشانی کی یہ جھلکیاں ہے۔ اگر دنیا میں ایسا عالم ہے نفسی نفسی کا، تو پھر قیامت میں کیا عالم ہوگا جی؟ قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں نفسی نفسی کے عالم کو ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت کا جو عالم ہوگا بیان ہم نہیں کر سکتے۔ نبی نے صرف نشانیاں بتائی، اسی لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت نبی کے فرمان کے مطابق محشر میں بھی کام آئے گی۔ کتنے مقام ہوئے؟ 3 مقام ہوئے۔ موت کے وقت عند الموت، وعند القبر، قبر میں، وعند النشور۔ اب پھر 4 اور کون سے مقامات ہیں؟ 4 کون سے مقامات ہیں؟ قیامت کے بعد سب سے پہلے جو کام ہوگا قیامت کے دن، نفسی نفسی کا سب عالم ختم ہوگا، تو پھر حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں وعند النشور، اس کے بعد کیا؟ وعند الحساب، جب تمہارا زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت جو ہے تمہارا حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حساب کی فائل پیش کی جائے گی۔ بتاؤ اسے راضی کرنے کا کتنا عمل ہے ہمارے پاس؟
نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, بہت ساری نیکیاں ہے, مگر یہ ساری چیزوں میں اگر کوئی وزندار ہے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب وزن ہوں گے, سب وزن ہوں گے اچھے کام, مگر سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہوگی حساب میں, اللہ کی بارگاہ میں, وہ اہل بیت کی محبت ہوگی. 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد وعند الکتاب, تمہاری فائل, تمہاری کتاب نامہ اعمال جو لکھے گئے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. پیش ہوں گے کہ نہیں؟ بتاؤ ہماری کتابیں کتنی نمازوں کی پابندی سے بھری پڑی, کتنے تلاوت سے بھرے, کتنے اچھے کام ہم کیے ہیں. میرے دوستو, اگر 100 پنے اگر کتاب میں ہے تو ہم 1 پنے کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتے. اتنے برے ہم, اتنے گرے ہوئے ہم ہیں, اتنے بدعمل ہم ہیں. مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال کی کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے, اگر کھولے جائے, دیکھے, نظریں رحمت رسول کی پڑے, اللہ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑے, تم چاہتے ہو کہ تمہاری کتاب کو قبول کیا جائے تو اہل بیت سے محبت کرو. وعند الکتاب 5 جگہ ہو گئے. پھر 6واں جو مقام ہے جہاں اہل بیت کی محبت کام آتی ہے, یہ بھی بہت ہی اہم, بہت ہی خطرناک ہے. وہ کیا؟ وعند المیزان. کیا؟ میزان, جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. مجھے بتاؤ کل قیامت کے روز ہمارے عمل تولے جائیں گے, کتنا وزن ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے گارنٹی سے, اپنے آپ کو بھی جواب نہیں دے سکتے کہ ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے. نہیں دوستو, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ارے وعند المیزان, کل قیامت کے روز تم چاہتے ہو کہ تمہارے میزان عمل میں عمل کا پلہ بھاری ہو جائے تو اہل بیت سے محبت کرو. یہاں بھی تمہیں اہل بیت کی محبت بچاتی. 6 جگہ ہو گئے. اور آخری جو آپ نے ارشاد فرمایا وعند الصراط. کیا؟ پل صراط کا جو راستہ ہے اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز 7ویں مرحلے یعنی 7ویں جگہ پر جو کام آنے والی چیز ہے وہ اہل بیت کی محبت. کہاں؟ پل صراط کے راستے پر. پل صراط کا راستہ آپ علماء سے سنتے ہیں 50,000 برس کا راستہ. کوئی 50,000 برس میں یہاں سے نکلا تو پہنچنے تک 50,000 برس گزرتے, کوئی نکلا تو 30,000 برس کے بعد گزرتا ہے. کسی کے کچھ اچھے عمل ہے تو 10,000 برس میں پہنچتا ہے, کسی کے کچھ زیادہ اچھے ہیں تو 5,000 برس میں پہنچتا ہے, کوئی 1000 برس میں پہنچتا ہے, اور اچھا ہے تو 500 برس میں پہنچتا ہے, اور اچھا ہے تو 100 برس میں پہنچتا ہے. مجھے بتاؤ دوستو کب تک چلیں گے پل صراط کے راستے پہ؟ اسی لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہیں پل صراط کا راستہ, وہیں پل صراط کا راستہ ہے. نہیں, اس دنیا میں بھی پل صراط کا راستہ ہے. اس دنیا میں بھی پل صراط کا راستہ ہے. وہ کیا؟ شریعت. جو جیسے سنبھل کے یہاں چلے گا دین مصطفیٰ پر, اس کی چلن وہاں بھی ویسے ہی ہوگی. اپنی چلن کو پل صراط کے راستے پہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیسا چل پاؤں گا, یہیں دیکھ لو کہ میں کیسے چل رہا ہوں. تمہیں پل صراط کا منظر یاد آ جائے گا. دوستو یہاں جیسے چلو گے وہاں کی چلن بھی ویسے ہی ہوگی. بات کو میں پھیلانا نہیں چاہوں گا, ختم کر دوں گا.
ارے وہ پل صراط کے راستے پر کوئی ایسا بھی ہوگا جو پلک جھپکنے تک پہنچ جائے گا. کیسے پہنچے گا؟ بجلی کی طرح. جیسے بجلی آ کے چلے جاتی ہے, خبر بھی نہیں ہوتی, پلٹنے تک بجلی غائب. میرے دوستو, کوئی اس 50,000 برس کے راستے سے ایسا بجلی کی طرح گزر جائے گا. وہ کون ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا. میرے گھرانے سے محبت کرنے والا ہوگا, جو بجلی کی طرح پل صراط کے راستے سے گزر جائے گا. وعند المیزان. یہ ساتوں بھی اہم مقامات ہے کہ نہیں؟ بہت ہی خطرناک مرحلے ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو, اس سے بڑھ کر اگر ہم دنیا میں دیکھیں, بہت سارے ہیں, بیماریاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, قرضداریاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں, اس میں نا اتفاقیاں ہیں, کشیدگیاں ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, مگر موت کے وقت یہ سب کچھ بھی نہیں دکھیں گے. یہ ساری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو, آخرت کی جو پریشانی شروع ہوگی موت سے شروع ہوگی, پل صراط پہ ختم ہوگی. کہاں سے شروع ہوگی؟ موت سے شروع اور ختم پل صراط پر. اچھی طرح سے یاد رکھنا, موت سے شروع ہوگی اور پل صراط کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اب پل صراط کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو, ذرا اندازہ لگاؤ آپ, نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ساتوں اہم مقامات وہ اہل بیت کی محبت کام آتی. دنیا کے مصیبتوں کو مت دیکھو, تمہیں موت سے لے کر آخر میں پل صراط کے راستے تک دنیا میں تو محبت اہل بیت کی کام آئے گی ہی آئے گی, مگر جو اہم خطرناک مقامات ہے وہاں بھی اہل بیت کی محبت تمہیں بچاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے. پنجتن پاک کے صدقے, اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں جب تک زندہ رکھے. پنجتن پاک کی, اہل بیت اطہار کی, بالخصوص ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کی محبت میں ہمیں زندگی و موت عطا فرمائے. بروز قیامت ہمارے پیر و مرشد پیر کامل حضور شیخ الاسلام کے دامن کے سائے میں, ہمارے سرپرست اعلیٰ حضور فاضل بغداد کے سائے میں, تمام اہل بیت اطہار کے سائے میں, حضرت اشرف و غریب نواز و غوث کے سائے میں, پنجتن پاک کے سائے میں, بالخصوص رب تبارک و تعالی بروز قیامت ہم سب کا حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.